زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم الکلام۔ مجھے اپنے خدا کے بارے میں مت بتائیں، مجھے اپنے خدا کو اپنے اندر دکھائیں۔ جب آپ کے دوست آپ کی محفل سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو آپ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اس میں آپ اپنا خدا دکھائیے، اور آپ کی اصل شناخت جو اشرف المخلوقات کی ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جانے دے رہی۔ تو ان تمام چیزوں کا چھوڑ دینا، ان تمام چیزوں کا ترک کر دینا، یہ بنا ہوتی ہے۔ صاحب حضرت اقبال کا ایک شعر ہے، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی۔ زندہ قوت تھی، a living force، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم الکلام۔ آج بہت زیادہ بحث ہوتی ہے الحاد کے اوپر اور توحید کے اوپر۔ درویش توحید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ حضرت اقبال نے فرمایا کہ یہ علم الکلام کی بحث نہیں ہے، یہ ایک زندہ قوت ہے، اور اس زندہ قوت کا انسان میں جاگنا اور بیدار ہونا ہی اصل موحد ہونا ہے۔ صاحب وہ انسان محض مٹی اور عناصر کا مرکب تھوڑی ہے، یہ شعور، احساس اور جستجو کا ایک انتہائی خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کی عقل آسمانوں کے راز ٹٹولتی ہے، اور اس کا دل ابدی حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ اور یہی وہ دوگانگی ہے جہاں عقل حقیقت کو جانچتی ہے، انالائز کرتی ہے، اور روح اس کے باطن کو محسوس کرتی ہے، اس کے ایسنس تک جاتی ہے۔ تو یہ والعصر کے خسارے میں رہنے والا انسان حقیقت کو فقط دیکھنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ یہ اس حقیقت کے اندر اترنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہیں پر اس کا دل اور دماغ ایک دوسرے کے ہمجولی بنتے ہیں۔ دماغ محدود دلائل سے، لمیٹڈ آرگومنٹ سے نتائج اخذ کرتا ہے، ریزلٹس نکالتا ہے، اور دل جسے صوفیہ روح کا مرکز کہتے ہیں، محل ربانی کہتے ہیں، یہ ایک لامحدود حقیقت سے جڑنے اور اس کے نام کا پہناوا پہن کر اسی میں رنگ جاتا ہے۔ تو کھوج اور تلاش، کیونکہ انسان کی بنیادی فطرت پہ رکھے گئے ہیں، تو کھوج اور تلاش کا یہی موڑ انسان کو اس کے مقام، اس کے اسٹیشن، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس میں آپ کا ایک مقام ہے، ٹھیک، آپ کے تخلیق کے مقصد، اور یہ اتنی بڑی جو کاسموس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اس کائنات کے درمیان وہ جو یونٹی کی اویئرنیس ہے، وہ جو وحدت کا ادراک ہے، اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب شعور اور وجدان، جو انٹویشن آپ یہ جسے کانشیسنس کہتے ہیں، یہ دونوں ہم آہنگ ہو جائیں تو انسان اپنے خالق کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، اپنے وجود کے راز کو سمجھ لیتا ہے، اور ہر شے کے آپس میں جڑے ہونے کا مفہوم پا لیتا ہے۔ یہ جو انٹینگلمنٹ ہے نا کاسمک، اور جس میں آپ کی وہ جھوٹی انا نے آپ کو ایک ایسے فریب میں دیا ہے کہ آپ بالکل جدا ہیں، تو یہ آپ کو بتاتا ہے یہ شعور کہ آپ جدا نہیں ہیں، آپس میں جڑے ہونے کا مفہوم آپ پا لیتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب زندگی محض ایک مٹیریلسٹک جرنی نہیں رہتی، ایک مادی سفر نہیں رہتا، بلکہ ڈیپ میننگز کا، گہری معنویت کا عکس بن جاتی ہے۔ ہاں، اور آپ ہر طرف
اس توحید کی قوت کو اپنے سامنے جلوہ کر دیکھتے ہیں۔ تو رب محمد، خدائے محمد ہی وہ واحد حقیقت ہے جو زمان و مکان کی حدود میں کبھی سمو نہیں سکتی، ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہو سکتی، اس سے ماورا ہے۔ وہ جو سب سے بڑھ کر سنتا ہے اور سب سے زیادہ دیکھتا ہے، اور جس نے اپنے متعلق کہا کہ وہ کسی چیز کی مثال نہیں ہے، نہ وہ کسی شے کی شبیہ ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ ہمیں اس نے ہی زندگانی کے اس سفر پر روانہ کیا اور ہم نے اسی کی طرف ہی پلٹ جانا ہے۔ ہم نے جینا بھی ہے اور ہم نے جانا بھی ہے، مگر انسان کی فطرت ہے کہ وہ سہارا ڈھونڈتا ہے۔ وہ اس ایک ایور چینجنگ انسرٹن ناپائیدار دنیا میں ایک ابدی سہارے کی جستجو کرتا ہے جو اسے ٹوٹنے سے بچا لے، جو اسے بکھرنے سے روک دے۔ تو توحید جو ہے یہی ابدی پناہ ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، جو انسان کو اس کی حقیقی ہم آہنگی عطا کرتی ہے۔ جنگلوں کی زندگی سے لے کر آج اس مشینی زندگی تک یہ انسان ہمیشہ اسی الحفیظ میں پناہ ڈھونڈتا آیا ہے۔ کبھی اس نے جانا، کبھی ادراک کیا اور کبھی ادراک نہیں کیا۔ تو اقبال جو فرما رہے تھے کہ یہ زندہ قوت ہے، یہ محض علم الکلام کی بحث نہیں ہے، یہ صرف فلسفیانہ نظریہ نہیں ہے، یہ ایک لیونگ پرنسپل ہے، یہ زندہ اصول ہے جو انسانیت کو جوڑنے، عدل قائم کرنے اور باہمی ہمدردی کی بنیاد، اس کمپیشن کی بنیاد ڈالتا ہے، اور انہی بنیادوں کے اوپر ایک معاشرہ تشکیل دینے کا عملی راستہ فراہم کرتا ہے۔ صاحبو، جنہوں نے تمام انسانیت کو، تمام کنبہ انسانیت کو، وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کا ایک اشلوک ہے، خالق وسے خلق ماں خلق وسے رب ماں، فریدہ خلق وسے خالق ماں، خالق وسے خلق ماں، برا کس نو آکھیے جب تس بن کوئی نہ۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تمام کنبہ انسانیت کو ایک ہی خالق کی مخلوق مان لیا، اور پھر وہ کسی بھی قسم کی مصنوعی تفریق کی لکیروں کے نعروں پر کان نہیں دھرتے۔ رنگ، نسل، قوم، سماجی حیثیت کے تمام بت اس وحدانی تصور کے آگے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یہ وحدانی تصور یہی ہے نا کہ عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ایک ہی خدا کے بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ تو یہ وہ مساوات و محبت کی ایک نئی فضا جنم دیتا ہے، اور یہ نئی فضا اسلام جو ہے وہ بتاتا ہے۔ تو اس نظریاتی فضا میں پھر وہ گھڑیاں آتی ہیں جو انسان کا مقدر بنتی ہیں، جہاں بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اس سرکار میں پہنچ جاتے ہیں تو اسلامی تصوف اس پیغام کو مزید گہرا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کو زندہ قوت کے طور پہ لے جاؤ، اس کو صرف علم الکلام کی بحث نہیں بناؤ جہاں پر آپ دلائل لا رہے ہیں اور مخالف اس کے مخالف دلائل جو ہے وہ لا رہا ہے، اور آپ نے صرف اس توحید کو ایک ذریعہ بحث بنا رکھا ہے، اور آپ کی انا اتنی مضبوط ہے کہ بس اس کو آپ غلبہ دلانے کی کوشش میں ہیں۔ تو جہاں یہ جو پیغام ہے، جہاں پر یہ زندہ قوت بنتا ہے، یہ آپ کو وہ شعور عطا کرتا ہے کہ میں ظاہری عبادات تک ہی محدود نہیں رہتا، یہ ایک داخلی انقلاب کا تقاضا کرتا ہے۔ معنی میں پوشیدہ معنی کو دیکھنے کا نام ہے
یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی قربت کسی مخصوص مقام یا رسم و رواج سے نہیں. وہ ایک شعر تھا کہ وہ حرم جا کے کانپنے والے ہر جگہ ذوالجلال ہے بابا. تو یہ مخصوص مقام یا رسم و رواج سے نہیں بلکہ قلب کی صفائی، محبت اور خدمت خلق سے حاصل ہوتی ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے خالق کو، یہ توحید کا جو اصل ہے کہ ایک تو آپ کی زندگی کا محور و مرکز خدا ہو گیا، یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تجرباتی ہے، یہ زندہ قوت ہے جب آپ اس کو اپنی شہرک سے بھی قریب پاتے ہیں، جب آپ ان تعصبات سے بالا تر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تقوی میں سے گزارتے ہیں، تزکیہ میں سے گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تب آپ تجربہ کرتے ہیں کہ خدا تو شہرک کے قریب ہے. صاحبان، اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ محض رسمی عبادات نہیں ہیں. یہ ایسے ذرائع ہیں جو بندے کو اللہ کی وحدانیت کے حقیقی شعور سے آشنا کرتے ہیں. جب ابن آدم سر سجدے میں رکھتا ہے تو وہ اپنی انا کو توڑ کر اپنی محدودیت کا اعتراف کر کے جھک جاتا ہے، اور ماہ صیام میں ایک اور خاص کیفیت سے دوچار ہوتا ہے جب وہ ذات خدا بندی کے لیے ان لذات دنیاوی سے بھی ہاتھ روک لیتا ہے. ان تمام چیزوں سے جو اس کے لیے حلال کر دی گئی تھیں ان کو بھی سرنڈر کر دیتا ہے. تو یہ آپ کی زندگی میں وحدانیت کو ایک تجربے کے طور پر لاتے ہیں. تو درویشوں کا یہ ماننا ہے کہ انسانی تاریخ میں جہاں جہاں شرک اور توہمات نے جگہ لی، وہاں وہاں استحصال اور ظلم نے جنم لیا. مختلف خداؤں کی پرستش نے معاشروں کو تقسیم کیا، اور کسی ایک خدا کی بھی پرستش نے نہیں. جہاں پر الحاد بڑھ گیا انہوں نے انسانیت کو ہی ختم کرنے کے درپے ہو گئے. تو طاقتور طبقات نے اپنے خود ساختہ دیوتاؤں کو اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا. دوسری طرف توحید ہمیشہ عدل، مساوات اور سماجی انصاف کی دائی رہی ہے. ایک جیسا سلوک ہو، سب اس کی سرکار میں برابر ہے، کیونکہ ایک خدا کے حضور جھک جانے کا تصور کسی بھی انسانی بالادستی کو مسترد کرتا ہے. مسلمانوں کے اندر حاکمیت اعلیٰ کا تصور کسی صدر، کسی جرنیل، کسی وزیر اعظم سے نہیں جڑا ہوا، نہ ہی کسی خلیفہ سے جڑا ہوا ہے. یہاں پر حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو کسی بھی انسانی بالادستی کو مسترد کرتا ہے اور صرف ایک خالق کے آگے جھکنے کی دعوت دیتا ہے. وہ خالق جو عادل ہے، جو ناانصافی سے پاک ہے اور جو سب کو برابر سمجھتا ہے. اور صاحبان، جس نفس مطمئنہ نے بھی اس کے پیغام کو سنا، وہ یہی مانتا رہا کہ قوم، مذہب، وطن، رنگ و نسب کچھ بھی نہیں، یہ جبہ و دستار و سر، تاج و قلم کچھ بھی نہیں. حضرت جامی نے فرمایا کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ جامی عشق کا بندہ بننا ہے تو اپنے نسب کو ترک کر دے، کہ در این راہ، کس رستے پر فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کہ یہاں پر کون کس کا بیٹا ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو توحید کا نظریہ صرف نظریہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، یہ ایک لیونگ فورس ہے. اور جن کے اندر یہ قوت بیدار ہو جاتی ہے، یہ وہی مومن کہلاتے ہیں. ایک تجربہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ وحدانیت جو ہے وہ کیا ہے. خدا فلسفوں سے ملے گا،
یہ کوئی علم الکلام کی بحث ہے. جنہوں نے علم الکلام کیا بہت سارے کے ایسے ہیں جن کو خود سے تجربہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے. ایک سچا مومن وہی ہے جس کا عقیدہ اس کے کردار میں نظر آئے، جس کی ایمانی روشنی دوسروں کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لے، جسے دیکھ کر لوگ خود پوچھیں کہ تمہارے اندر یہ سکون، یہ روشنی، یہ محبت کہاں سے آئی؟ اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو وہ کسی کو قائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رکھتا. اس کی زندگی ہی اس کا بڑا ثبوت ہے. اس کو اپنے آپ کو کہیں ثابت نہیں کرنا ہوتا. جو لوگ ایمان کے نام پر دوسروں پر جبر کرتے ہیں، دین تو کہتا ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، تو جو دین کے نام پر دوسروں پر جبر کرتے ہیں، ہمارے نزدیک تو دراصل وہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے طاقت کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. انہیں خود سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو صاحبان، تصوف میں توحید کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا میں گم ہو جائے، بلکہ یہ اس تعلق کی آگہی کا نام ہے جو ہر لمحہ ہمارے اندر زندہ رہتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جی وہ پھر ہم دنیا کو تو چھوڑ دیں. بھائی کسی چیز کو چھوڑنے کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. اس توحید کی طاقت کو اپنے اندر، اس لو کو مزید بڑھانے کی، اس کو مہمیز کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس روشنی سے ہی آپ کے ارد گرد میں بدل جانا ہے. صوفیہ اسے فنا اور بقا کے مراحل میں تقسیم کرتے ہیں کہ فنا یعنی اپنی انا، اپنی خودی، اپنی جو بھی وہ کمانڈنگ سیلف ہے اور اپنی جو مادی آپ کی خواہشات ہیں ان کو ترک کر دیں. یہ فنا ہوتی ہے. آہستہ آہستہ ان سے آپ جان چھڑا لیں. وہ چیزیں جو آپ کے ساتھ چمٹی ہیں اور آپ کو آپ کی شناخت اور آپ کی آئیڈینٹی کا دھوکہ دے رہی ہیں، اور آپ کی اصل شناخت جو اشرف المخلوقات کی ہے اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جانے دے رہی، تو ان تمام چیزوں کا چھوڑ دینا، ان تمام چیزوں کا ترک کر دینا، یہ فنا ہوتی ہے. اور خدا کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، اس کی رضا پہ راضی ہو جانا، اس کی رضا کو اپنی ڈھال بنا لینا، یہ بقا ہو جاتی ہے. تو صاحبان، اندر اپنے اس قوت کو پیدا کریں. یہ توحید فلسفیانہ مباحثے سے کہیں زیادہ ہے. یہ ایک عملی حقیقت ہے. آپ نے اپنے خدا کا خود تجربہ کرنا ہے نا، تو یہ ماننے سے زیادہ جینے کا نام ہے. اگر ہم صرف زبان سے اسے تسلیم کریں مگر ہمارے کردار میں اس کی جھلک ہی نہ ہو، تو ہم وہ ہوں گے جو خود کو دھوکے میں مبتلا رکھنے میں پناہ محسوس کرتے ہیں، یا پھر وہ ہوں گے جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. تو یہ اس قوت کو اندر رکھیے. یہی آپ کا وہ پیوٹل پوائنٹ ہے، خدائی تجربہ. اور بات کرنے سے نکل آئے. Don't talk to me about your God. Show him to me in you. مجھے اپنے خدا کے بارے میں مت بتائیں، مجھے اپنے خدا کو اپنے اندر دکھائیں. جب آپ کے دوست آپ کی محفل سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو آپ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اس میں آپ اپنا خدا دکھائیے. جب آپ بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ روابط رکھتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، کسی گاہک کے ساتھ کچھ کاروبار کرتے ہیں، تو اپنے معاملات میں اپنا خدا دکھائیں نا. دکھا سکتے ہیں آپ، بتا کیوں رہے ہیں؟ بتانے کا کاروبار بہت نہیں ہو چکا، اور کیونکہ ہمیں صرف بتایا ہی چلا جاتا رہا ہے تو ہم شاید اس گمان میں بھی ہیں کہ یہ صرف بتانے کا ہی کام ہے.
یعنی اسلام صرف ایک کہنے کی ہی چیز ہے، تو یہ توحید صرف کہنے کی چیز ہے؟ نہیں ہے کہنے کی چیز، یہ تجربہ ہے، یہ دکھانے کی چیز ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، یہ وہ قلبی واردات ہے۔ تو توحید آپ کے اندر ہے۔ جب آپ نے وہ اقرار باللسان کیا نا تو توحید آ گئی، اور اقرار بالقلب بھی کیا، لیکن اب قلب کے اوپر کیونکہ اتنی گندگی آ چکی ہے تو اس لیے وہ اس توحید کا تجربہ نہیں کر رہا۔ اللہ کریم ہمیں توحید کی اس زندہ قوت کو اپنے اندر جگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سہولت عطا فرمائے، ہمیں موحد لوگوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔